السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ ان التوحید هو افراد اللہ بالعبادہ وهو دین الرسل الذي ارسلهم اللہ به الى عباده۔ علم رحمک اللہ، اس بارے میں ہم نے کل گفتگو کی تھی، اور یہ کہ شیخ رحمہ اللہ نے کس طرح دعا دی ان سارے لوگوں کو جو لوگ مخاطبین ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں شیخ ان التوحید هو افراد اللہ بالعبادہ، کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالی کو عبادت میں اکیلا جانا جائے۔ اللہ تعالی کو عبادت میں اکیلا جانا جائے، یہ ہے توحید۔ یعنی آپ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ کہ آپ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رغبت اور رہبت کے ساتھ۔ محبت عبادت کی روح ہے،
محبت عبادت کی مغز ہے. محبت عبادت کی روح ہے. یعنی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور ساتھ ساتھ بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت بھی کرتا ہو. اسی طرح عبادت بھی اور تعظیم بھی. اور اسی طرح عبادت بھی اور رغبت بھی. اللہ رب العالمین کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس جو انعامات ہیں، ان کی رغبت، اور ساتھ میں ڈر بھی ہو. یعنی ڈر اس چیز کا جو اللہ رب العالمین کے پاس سزا ہے. یہ عناصر ہیں عبادت کے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عبادت تب عبادت ہے جب عبادت میں محبت، تعظیم، رغبت اور رہبت پائی جائے. بعض علماء نے فرمایا کہ عبادت محبت اور خوف سے معنون ہے. یعنی آدمی محبت بھی کرے اور رغبت بھی رکھے اور ڈر بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع اور خضوع کا ارادہ بھی ہو. تو گویا کہ خشوع، خضوع، محبت، تعظیم، رغبت اور رہبت، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. تو توحید کی تعریف یہ ہوئی کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا. شیخ رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ التوحید الذی بعثت الرسل، کہ یہی وہ توحید ہے کہ جس کے ذریعے، جس کو دے کر رسولوں کو مبعوث کیا گیا. اسی کو پورا کرنے کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا گیا. یہی وہ توحید ہے جو سارے رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا، توحید عبادت. تو گویا کہ توحید کے معنی ہوئے اللہ تعالی کو عبادت میں ایک جاننا. بعض علماء نے توحید کی اس سے عام تعریف کی، اور وہ تعریف ہے افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص بہ. افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص بہ، اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز میں ایک جاننا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. ہر چیز میں جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، یہ ہے توحید. یہ پہلی والی توحید سے جو ہے عام ہے، کیونکہ پہلی والی توحید میں صرف ہے کہ بالعبادہ، لیکن یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے اس سے عام. اور پھر علماء کہتے ہیں وَأَنْوَاؤُهُ ثَلَاثَةٌ،
کہ اس توحید کی 3 قسمیں ہیں. الاول توحید الربوبیہ، پہلی قسم توحید ربوبیت. توحید ربوبیت پہلی قسم ہے توحید کی. توحید ربوبیت توحید کی پہلی قسم ہے، اور اس کی تعریف میں علماء کہتے ہیں افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر. افراد اللہ تعالی، اللہ تعالی کو ایک جاننا، بالخلق، خلق کے ساتھ، والملک، اور ملک کے ساتھ، والتدبیر، اور تدبیر کے ساتھ. یعنی ہم اللہ تعالی کو خلق میں، پیدا کرنے میں ایک جانیں، ہم ملکیت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں، اور ہم تدبیر میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں. یہ توحید ربوبیت کی تعریف کی گئی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 62. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استفہامی انداز میں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، سورہ فاطر آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء، جو تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہو. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے بغیر، سورہ فاطر آیت نمبر 3. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کہا کیا ہے کوئی؟ یہ جو سوالیہ انداز میں کوئی بات ہو یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ زیادہ چیلنج کا وہ سما پیدا کرتی ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کا ذکر فرمایا. اور اسی طرح سے ایک اور آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ ملک کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے کائنات کی. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. کل من بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیں من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی ملکیت ہے؟ تو اللہ کے علاوہ وہ کوئی نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالی نے سورۃ اعراف آیت نمبر 54 میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، کہ پیدا کرنا بھی اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور امر چلانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یعنی کوئی حکم نافذ کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور پیدا کرنا بھی اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور یہ طاقت نہیں رکھتا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو، یہ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو ہے توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ.
گویا کہ علماء کہتے ہیں ہوا افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر. ہوا افراد اللہ تعالی بالخلق، توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خلق میں، والملک اور ملک میں، والتدبیر اور تدبیر میں. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک پوری کائنات کی تدبیر فرماتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور ان سے پوچھیں آپ کہ کائنات میں معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، مسائل کی تدبیر کون کرتا ہے، تو سَيَقُولُونَ اللَّهُ، سارے جواب دیں گے کہ اللہ. تو گویا کہ توحید ربوبیت میں یہ تینوں چیزیں آ گئی، خلق، ملک اور تدبیر. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو خلق میں ایک جانا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو ملکیت میں ایک جانا، جس شخص نے تدبیر میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانا، اس نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا. یہ تعریف کی گئی ہے توحید ربوبیہ کی. اور توحید الوہیت کی تعریف جیسے کہ گزر گئی، ہوا افراد اللہ تعالی بالعبادہ، وہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننے کو کہتے ہیں، توحید الوہیہ. توحید الوہیہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننے کو، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں اللہ کا شریک نہ بنائے، کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بنائے. اس طرح جس طرح کہ اللہ رب العالمین کو جو ہے عبادت کرتا ہے، اس طرح کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اس شخص سے جس کو وہ معبود بنائے اس کے قریب اسی طرح ہو جیسے اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے تقرب حاصل کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف تقرب حاصل کرنا یہ مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کی قربت کی تلاش یہ مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کا قرب ڈھونڈنا یہ مطلوب ہے. قیامت کے دن سب سے بڑا آدمی وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہوگا. تو اللہ رب العالمین کا تقرب جو حاصل ہوگا وہ اس شخص کو ہوگا جو زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو. اب توحید عبادہ، افراد اللہ بالعبادہ میں یہ بھی آتا ہے کہ شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور کسی اور کا تقرب اس طرح نہ ڈھونڈے جس طرح اللہ رب العالمین کا تقرب ڈھونڈا جاتا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین کا تقرب تلاش کیا جاتا ہے اس طرح کسی اور کا تقرب تلاش نہ کیا جائے. یہ توحید الوہیہ کی تعریف. اور تیسری توحید جو ہے قسم وہ ہے توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات، توحید الاسماء والصفات جو ہے، توحید الاسماء والصفات ہوا افراد اللہ تعالی، وہ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اپنے اسماء مبارکہ میں اور اپنے صفات مبارکہ میں اللہ کو ایک جاننا. وہ اسماء اور وہ صفات، وہ اسماء اور وہ صفات جو قرآن کریم میں وارد شدہ ہیں یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد شدہ ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آدمی ثابت کرے ان اسماء مبارکہ کو، ان صفات مبارکہ کو، ثابت مانے ان اسماء مبارکہ کو، ان صفات مبارکہ کو جسے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے. اور نفی کرے اس چیز کی جس چیز کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے، یا جس چیز کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے.
گویا کہ اللہ رب العالمین نے جن صفات کا اپنے لیے جو ہے فرمایا، وہ صفات، ان صفات کو مانے، ان اسماء مبارکہ کو مانے، ان ناموں کو مانے، ان صفات کو مانے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس میں 4 چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ اور اللہ رب العالمین کے صفات مبارکہ کو جو ہم ثبوت کریں، ان کا جو ہے ہم ثبوت پیش کریں، اس میں اہم چیزیں جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں تقریباً۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان میں تحریف نہ ہو، تحریف نہ کریں ان میں، اور اسی طرح سے دوسری چیز ان میں تعطیل نہ کریں، اور تیسری چیز کیفیت کے بغیر، اور چوتھی چیز تمثیل کے بغیر۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ جامع ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ، اللہ رب العالمین کے صفات مبارکہ میں یہ 4 چیزیں شروط ہیں، یہ 4 چیزیں شرط ہیں کہ اللہ کا نام ہم مانیں، اللہ کی صفات کو ہم مانیں، لیکن پہلی چیز اس میں تحریف نہ کریں، دوسری چیز اس میں تعطیل نہ کریں۔ انشاءاللہ تحریف اور تعطیل کی تفصیلی بحث ہمارے پاس عقیدہ واسطیہ میں آئے گی انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، ہم اس کو پڑھیں گے اور ہم وہاں پہ مفصل طور بتائیں گے کہ تحریف کس کو کہتے ہیں، تعطیل کس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے تکییف کس کو کہتے ہیں اور تمثیل کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم صرف یہ یاد رکھیں کہ ہم نفی کریں ان صفات کی جن کی اللہ رب العالمین نے نفی کی، اور ہم اس بات کریں ان صفات کا جنہیں اللہ رب العالمین نے ثابت فرمایا، اور ہم کیا ہے تحریف نہ کریں، تعطیل نہ کریں، اور اسی طرح ہم تکییف نہ کریں اور ہم تمثیل نہ کریں۔ تو اس طرح سے یہ تعریف جو ہے کل والی تعریف سے تھوڑی عام ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے ہوا افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ، توحید کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو عبادہ میں ایک جاننا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ، وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ۔ یہ جو توحید عبادہ ہے جس کی تعریف شیخ رحمہ اللہ نے فرمائی، فرماتے ہیں یہی ہے وہ دین، رسولوں کا وہ دین، تمام رسولوں کا وہ دین جس دین کو لے کر اللہ تعالی نے رسولوں کو اپنے بندوں کی طرف مبعوث فرمایا، یہی وہ دین ہے، یعنی افراد اللہ بالعبادہ۔ شیخ رحم اللہ کی یہاں مراد یہ ہے کہ توحید الوہیہ رسولوں کا دین ہے، توحید الوہیہ رسولوں کا دین ہے۔ سارے کے سارے رسول اس اصل کو لے کے بھیجے گئے، یعنی یہ جو اصل ہے، یہ توحید ہے، یہ توحید لے کر سارے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کہتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور تم طاغوت کی عبادت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سارے رسولوں کے بارے میں فرمایا، سارے رسولوں کے بارے میں فرمایا، جو بھی رسول آئے ہیں ان سارے رسولوں کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں بیان فرما دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور تم طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورۃ انبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس رسول کے طرف وحی کی، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق میرے بغیر، فاعبدون، پس تم سارے میری ہی عبادت کرو، تم سارے میری ہی عبادت کرو۔ یہ سورہ انبیاء کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے حصر کے ساتھ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا آپ سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ سے پہلے جو بھی ہم نے رسول بھیجا تو ہم نے اس رسول کے طرف وحی کی کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے قابل نہیں، بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ توحید کی یہی وہ قسم ہے، توحید عبادہ یا توحید الوہیہ کہہ لیں آپ، یہی وہ قسم ہے جس میں مشرکین گمراہ ہو گئے، جس میں مشرکین مکہ منہج سے ڈل گئے، ہٹ گئے۔ وہ مشرکین کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا، وہ مشرکین کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا، اور جن مشرکین کے خون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا، اور جن مشرکین کے اموال کو، جن کے مال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کہا، اور جن کی زمین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، جن کے گھروں کو حلال کیا، اور جن کی عورتوں کو نبی علیہ السلام نے قیدی بنایا، جن کی ذریت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنایا، ان مشرکین کی مصیبت یہ تھی کہ وہ اس توحید عبادت، توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، توحید ربوبیت کے وہ اقراری تھے، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات کو وہ مانتے تھے، بس وہ منکر جو تھے، وہ انکاری جو تھے، وہ انکار کرنے والے تھے توحید الوہیت کے۔ جو بھی شخص اس توحید میں کسی قسم کا خلل کرتا ہے، توحید الوہیہ میں، توحید عبادہ میں جو شخص کسی قسم کا خلل کرتا ہے، خلل ڈالتا ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے، ایسا شخص کافر ہے جو توحید عبادت میں خلل ڈالتا ہے، بھلے وہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو ماننے والا کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ توحید ربوبیت کو مانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ مالک ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین مدبر ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات مبارکہ ہیں، لیکن وہ توحید عبادت کو نہیں مانتا، وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ عبادت میں اللہ اکیلا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ایسا شخص مشرک ہے، ایسا شخص کافر ہے، چاہے وہ توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں ایک جاننا یہ انبیاء کا دین ہے، یہ انبیاء لے کے آئے اسی توحید کو، یہی وہ توحید ہے جسے دے کر اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو اپنے نبیوں کے اپنی امتوں کی طرف بھیجا۔ پہلے رسول جیسے کہ ابھی آئے گا، یہ پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پہلے رسول، پہلے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ. سورۃ ہود آیت نمبر 25 اور 26. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی لکم نذیر مبین کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. نذیر مبین ہوں، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم عبادت نہ کرو اللہ کے بغیر کسی اور کی. دوسرے پیغمبر ہیں ہود علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. آیت نمبر 50 سورۃ ہود. سورۃ ہود کی آیت نمبر 50 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے بغیر. من الہ، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سورہ ہود آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا. قال، انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. الہ، معبود صرف اللہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. سورہ ہود آیت نمبر 84. اگر آپ سارے پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قرآن میں ڈھونڈیں گے، تمام پیغمبروں کی بلا استثناء جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اگر آپ ان کی دعوت پہ غور کریں گے، ان کی دعوتوں پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی دعوت میں یہ اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت سب سے مقدم تھا، سب سے پہلے تھا. اس کے علاوہ دیگر چیزوں کا حکم ہوا لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی دعوت. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تم معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے کہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ان اعبدوا اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جس بھی پیغمبر کی دعوت کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ کیا ہے، یہ دعوت جو ہے یہ مشترک ہے، یہ دعوت جو ہے یہ مشترک ہے. ہر کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو توحید عبادت کی دعوت دی، توحید ربوبیت کی نہیں، توحید اسماء و صفات کی نہیں، حالانکہ وہ بھی توحید کی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ،
हल तअलमु लहू समिया रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों का रब है, वमा बैनहुमा, उन सारी चीजों का रब है जो आसमान और जमीन के दरमियान है। फअबुदहु, गौर तलब है, पहले फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों का रब है, तो क्या करें आप? फअबुदहु, बस आप उसी की इबादत करें जो आसमानों का पालने वाला है, जो जमीनों का पालने वाला है, जो उन सारी कायनात का पालने वाला है जो आसमान और जमीन के दरमियान है, उसी रब की इबादत करें आप। इतना ही नहीं बल्कि फरमाया वस्तबिर लिइबादती, वस्तबिर लिइबादती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पर आप सब्र करें, डट जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत आप करते रहें। फिर आखिर में देखिए, आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया हल तअलमु लहू समिया, हल तअलमु लहू समिया, क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई हमनाम पाते हो? क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई हमनाम जानते हो? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अस्माए मुबारका में मुनफरिद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सिफात मुबारका में मुनफरिद है, वो अकेला है। तो गोया की अजीम तरीन आयत है सूरत मरियम की ये आयत, रब्बुस समावाति वल अर्द, तौहीद रुबूबियत हुई, वमा बैनहुमा, और फिर फअबुदहु, तौहीद इबादत हुई, तौहीद उलूहियत हुई, और फिर आखिर पे हल तअलमु लहू समिया, तौहीदुल अस्मा व सिफत। एक ही आयत में तीनों तौहीद को जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, एक ही आयत है लेकिन तौहीद की तीनों किस्में बयान हुई हैं, रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहू समिया। ये अजीम तरीन आयत हैं, अजीम तरीन आयत है जिसमें तौहीद को जमा कर दिया गया है, तौहीद को इस आयत करीमा के अंदर एकदम जमा कर दिया गया है। सूरत मरियम आयत नंबर 65, सूरत मरियम आयत नंबर 65, गौर कीजिएगा इस आयत पर, इसमें तौहीद की तीनों किस्में हैं। और अजीब बात इसमें आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला का रब होना, अल्लाह ताला का आसमानों और जमीनों का रब होना, अल्लाह ताला का आसमानों और जमीनों और इनके दरमियान जो सारी चीजें हैं इनका रब होना, इस चीज को अल्लाह ताला ने दलील बनाया इबादत का, इबादत के लिए। यानी गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, अरे गौर तो करो कि आसमानों, जमीनों और इनके दरमियान सारी मखलूकात का जो खालिक है, जो मालिक है, जो राजिक है, जो मुदब्बिर है इन सारी चीजों का, अरे वही तो इबादत का मुस्तहिक है, इबादत का हकदार वही तो है, उसके अलावा कोई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का हकदार नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई और जो है इबादत का हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अंदर ये सिफात हैं, ये अजीम सिफात हैं, जिस ज़ात जुल जलाल के अंदर वही मुस्तहिक है इबादत का, वही हकदार है इबादत का। तो गोया कि सारे रसूलों का, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का महवर जो था वो तौहीद इबादत था, वो तौहीद उलूहियत था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन में का इबादत में एक होना था। वो ये पैगाम था कि लोगों इबादत में अल्लाह को एक जानो। रबूबियत तो हर कोई मानता है, रबूबियत तो फिरौन भी मानता था, रबूबियत तो फिरौन भी मानता था। अल्लाह ताला ने फरमाया वजहदू बिहा वस्तैकनतहा अनफुसुहुम, वस्तैकनतहा अनफुसुहुम वजहदू बिहा, कि इन्होंने बज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का इनकार किया, लेकिन वस्तैकनतहा अनफुसुहुम, उनके दिलों में यह यकीन था कि मूसा सच कह रहे हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को जानता था। तो गोया कि तमाम दीनों का रसूल जो तमाम रसूलों का जो दीन था वो यही था, तौहीद इबादा। इसी तौहीद इबादा की दावत
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.